سوال فرشتے کون سی عبادت کرتے ہیں؟ جواب تسبیح کی عبادت۔ سوال جنت کی خوشبو کتنے فاصلے تک آتی ہے؟ جواب 500 سال تک۔ سوال جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے کون سی سورہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ سوال کیا وضو کے بغیر بھی بیمار پر دم کیا جا سکتا ہے؟ جواب کر سکتے ہیں۔ سوال کون سا انسان ہمیشہ ناپاک رہتا ہے؟ جواب مشرک انسان ہمیشہ ناپاک رہتا ہے۔ سوال کیا توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے؟ جواب توبہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ سوال جو مرد نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کون سا عمل کرے؟ جواب روزے رکھے۔ سوال کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گی؟ جواب شرک کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی۔ سوال اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کس نبی کو بنایا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال رمضان اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ جواب رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو رمضان میں منہ چھپا کر پانی پیتا ہے؟ جواب ابابیل پرندہ۔ سوال دنیا میں سب سے پہلا روزہ کس انسان نے رکھا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے؟ جواب نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ سوال شیطان کس انسان کے ہاتھ کی انگلیاں چاٹتا ہے؟ جواب کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے والے کی انگلیاں چاٹتا ہے۔ سوال قبرستان میں کس مخلوق کا جانا منع ہے؟ جواب قبرستان میں عورت کا جانا منع ہے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب 3 بیٹے۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب 4 بیٹیاں۔ سوال کس غذا کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ جنت سے آئی ہے؟ جواب وہ غذا کھجور ہے۔ سوال کون سی چیز دینے سے انسان بیماریوں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے؟ جواب صدقہ دینے سے۔ سوال حدیث کے مطابق اپنے گھر سے کتنی دور جا کر دعا مانگی جائے تو لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب 78 کلومیٹر دور جانے سے۔ جواب وہ کون سے نبی ہیں جو پانی پر چل سکتے تھے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ جواب آپ 1 پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب وہ آتش پرست تھے۔ سوال مرنے والے انسان کو موت سے کتنے دن پہلے ملک الموت نظر آنے لگتا ہے؟ جواب یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ سوال قرآن مجید میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب زوجین کے رشتے کو۔ سوال حدیث شریف میں عورت کا بہترین زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب عورت کا بہترین زیور حیا کو کہا گیا ہے۔ سوال پرندوں کا بادشاہ کس پرندے کو کہا جاتا ہے؟ جواب شاہین پرندے کو کہا جاتا ہے۔
سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب 5 آیات پر مشتمل تھی۔ سوال اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کن القابات سے نوازا؟ جواب ابو البشر، صفی اللہ اور مسجود ملائکہ۔ سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون بنا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ جواب اسلام کا آخری اور 5واں رکن حج ہے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب صدقہ دینا انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں اسلامی سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ جواب اسلامی سال 354 دن کا ہوتا ہے۔ سوال اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس سورہ میں کیا گیا ہے؟ جواب سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کون تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا۔ سوال فاتح خیبر کون ہے؟ جواب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا تھا؟ جواب خلجان کے مقام پر۔ سوال دنیا میں سب سے پہلی توبہ کس نے کی تھی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کو زمین پر جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے؟ جواب نفل نماز پڑھنا۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب سورہ احزاب میں ہے۔ سوال رمضان میں کس دن گوشت پکانے سے گھر میں جنات آتے ہیں؟ جواب روزانہ گوشت پکانے سے۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس پرندے کو جنت سے نکالا تھا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے مور پرندے کو جنت سے نکالا تھا۔ سوال وضو میں وسوسہ دلانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب بلحان۔ سوال حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب عبداللہ۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس رنگ کا ذکر ہے؟ جواب سفید رنگ کا ذکر ہے۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس دریا کا ذکر ہے؟ جواب دریائے نیل کا۔ سوال قرآن مجید میں کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب مدنی صورتوں میں۔ سوال کس نبی کے ایمان کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں۔ سوال قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب قانون عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال ہفتے کے کس دن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ جواب سوموار اور جمعرات کے دن۔ سوال کون سا پانی جسم کو مضبوط بناتا ہے؟
جواب: غسل کا پانی جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال: دجال کا لائبہ نامی عورت سے کیا رشتہ ہوگا؟ جواب: وہ دجال کی ساتھی ہوگی۔ سوال: قیامت کس دن آئے گی؟ جواب: قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ سوال: اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب: اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ سوال: روزے داروں کو جنت کے کس دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ جواب: باب الریان دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ سوال: کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، سحری کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن سحری کرنا سنت عمل ہے اور سحری یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرتا ہے کیونکہ یہودی سحری نہیں کرتے۔ سوال: رمضان میں کس دن مردہ لوگوں کی روحیں گھر آتی ہیں؟ جواب: موت کے بعد کفار اور گنہگار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ اصحار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ و علماء کے اقوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح کے موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور بعضاً انہیں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید و ذخیرہ حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیت و روایت نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ سوال: سحری سے پہلے کون سا لفظ 3 مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہے؟ جواب: یا مسبب الاسباب۔ سوال: روزے کی قبولیت کے لیے کتنی رکعات تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ جواب: روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح مستقل الگ عبادت ہے، لہذا اگر کسی نے روزہ رکھا اور تراویح ادا نہیں کی تو اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن بلا عذر تراویح چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔